شاعری بھی شیئر کی، کرن صاحب نے بھی کافی. لیکن مجھے پتا چلا کہ ہمارا جو میڈیکل کالج ہے اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج، وہ ایک مشاعرہ کر رہے ہیں اور اس میں انور مسعود صاحب بھی انوائٹ ہیں. وہ کہیں ہمارے پروگرام سے انسپائر ہو کے بچوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انور مسعود صاحب کو. ویسے آئے تھے، آپ نے بلایا تھا نا؟ نہیں، ہم نے 3 مشاعرے کیے اور تینوں مشاعروں میں ہم نے ان کو، انور مسعود صاحب کو بلایا تھا. اچھا. اور ایک دفعہ کراچی سے ہم نے بلایا تھا پروفیسر عنایت علی خان کو. جی جی جی. تو یہ 5 افراد تھے. تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بچوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان کے 5 ٹاپ کلاس شاعروں کے نام بتائیں تو ان کے نام بتا دینا. وہ بڑے خوش ہوئے سب لوگ. تو اس کے بعد سے پھر نہیں ہو سکا. یہ بڑی بات ہے کہ ہمیں میڈیکل کالج والوں نے اس کو کر لیا، اس کا اہتمام. اور یہ ڈاکٹروں کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ یہ ہے کہ آپریشن کے دوران جو ہے جب مریض سہمے ہوئے ہوں تو وہ ان کی شاعری سے بھی تریاق کا کام ہے. ایسے بعض ڈاکٹرز حضرات ہیں جو مطلب جن کے یہاں بڑا ایک مزاح والا وہ پایا جاتا ہے، تو وہ میرے خیال میں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہوں گے ان کے پیشنٹس ان کے ساتھ، بجائے اس کے کہ آپ ایک روڈ سے چہرے کے ساتھ کسی کو علاج کر رہے ہو. پاکستان کا جو بہت اچھا رائٹر تھا ایک، وہ شفیق الرحمان، جی، وہ ڈاکٹر تھے بیسیکلی. اچھا اچھا. وہ ڈاکٹر تھے. اچھا اچھا اچھا. وہ ہی ریٹائرڈ ایز اے میجر جنرل. اچھا. لیکن اس وقت وہ نیوی میں تھے، سفید وردی پہنتے تھے. جی. اور میری ان سے ملاقات ہوئی تھی وہاں آرمی میڈیکل سینٹر میں ایبٹ آباد میں. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ میں نا آئی ایس پی آر میں آیا ایز سیکنڈ لیفٹیننٹ. اچھا. تو وہاں ایک سویلین ایڈیٹر تھے ہلال کے، جی، اکرام قمر صاحب. اچھا. وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، کہیں گے یار وہ کافی پریس جانے والی ہے اور 2 صفحے خالی ہیں اس کی، تو جلدی سے مجھے کچھ لکھ دے. اور یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ میں تجھے بند کر کے جا رہا ہوں، گھنٹے سے بعد آ کے کھولا. یہ کہہ کے وہ باہر سے بند کر کے چلے گئے. میں بڑا پریشان کہ یار یہ کیا کر دیا میں. قید با مشقت 1 گھنٹے کی. میں نے سوچا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ جب ہم جرنلزم میں ایم اے کر رہے تھے جی، تو ہمیں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ اینی تھنگ وچ از نیو از نیوز، اینی تھنگ وچ از ان یوزول، ڈیویشن فرام روٹین، صحیح ہے. تو میں جب پی ایم میں گیا تو میں بڑا ہنستا تھا. مجھے یہ ڈیفینیشن یاد آتی تھی کہ یار یہ تو ہر چیز نہیں ہے، ہر چیز خبر ہے، ہر چیز جو ہے نا ان یوزول ہے، تو اٹ از اے نیوز. تو وہ مجھے بات یاد ہے میں کہ یار ساری نیوز ہی نیوز تھی، تو وہ کیوں نہ لکھے. تو میں نے پہلا ایک آرٹیکل لکھا جو پریلیمنری انٹرویو، جب جو کوئی کمیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے جی، تو اس کا جو پہلا انٹرویو ہوتا ہے پریلیمنری انٹرویو، اس کی میں نے روداد لکھی. اور بائی دی ٹائم ہی کیم اینڈ ہی اوپن، تو ٹائم لکھ لیا میں کہ ہاں میں لکھ لیا. تو وہ لے گئے، میں نے اس کے اوپر سرخی نہیں جمائی تھی، تو سرخی انہوں نے اس کی لکھی پہلی ملاقات. اچھا. جو میری جنٹلمین بسم اللہ کا پہلا چیپٹر ہے، پہلی ملاقات جو اسی کا ہے. یہ اس طرح سے شروع ہو گیا. وہ 15-20 دنوں کے بعد پھر آ گئے، وہ کہیں گے ایک اور آرٹیکل لے دے یار، میں تینوں بند کر کے جاؤں. تو اس طرح سے 2-3 آرٹیکل ہو گئے. تو ہوا یہ کہ یہ ای ایم سی والوں کی ری یونین تھی. ہر عام کی نا کوئی 3 سال 4 سال کے بعد ایک ری یونین ہوتی ہے جی، جس میں ان کے یونٹ کے تمام کمانڈنگ آفیسر وہاں پہ آتے ہیں سینٹر میں. تو یہ ڈاکٹروں کی ایک ری یونین تھی. میں وہاں پہ گیا تو ان سے ملاقات ہوئی شفیق الرحمان صاحب سے. تو ان دونوں نے یہ نیم پلیٹ نہیں ہوتی تھی. اچھا. آج کل تو ہر فوجی کے یہاں پہ جی نیم پلیٹ، ان دونوں نیم پلیٹ نہیں تھی. انہوں نے کہا یار آج کل نا ہلال میں کوئی سیکنڈ لیفٹیننٹ لکھ رہا ہے. اچھا. بھائی اس کی تحریر میں بڑی جان ہے. تو وہ جو میرا فوٹوگرافر میرے ساتھ تھا اس نے سر یہی ہیں، یہ ہیں وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ.
تو انہوں نے گلے ملے مجھے، کہیں گے یار بڑی جان ہے تمہارے اس میں. تو آئی فیلٹ انکریجڈ. شفیق الرحمان اس وقت جی کی پاپولرٹی کے عروج پہ تھا. اس کی جو کتابیں ہیں شگوفے اور حماقتیں، مزید حماقتیں، اور اس میں کیریکٹر کوئی مزید شگوفے نہیں آئے، حماقتیں مزید ہوئی ہیں. اچھا صاحب، چونکہ پروگرام ہمارا فارملی شروع ہو گیا ہوا ہے، آن ایئر ہے اس وقت، اور لوگ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں فیس بک کے اوپر، تو آج اظہر نیاز صاحب ایبسینٹ ہیں، وہ نہیں آ سکے کسی وجہ سے، تو آج ہم نے پھر پروگرام میں دعوت دی اصغر خان اصغری صاحب کو. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، پہلے بھی پروگرامز ہمارے آتے رہے ہیں. میں کہ اصغر صاحب کہیں آپ اپنے آپ کو ریلو کٹا نہ سننا شروع کر دیں، یار کوئی نہیں ہوتا تو فورم پورا کر دیں. نہیں کوئی بات نہیں، ایک اسٹفنی تو ہونی چاہیے. صحیح. لیکن میں سنہری صاحب سے بھی، کرن صاحب سے بھی، کہ ایک دو تین الفاظ دیکھیں نا، ادبی بیٹھک. ہاں جی، یہ نام بھی ذرا کہ وہ والا ادب یا یہ والا ادب، وہ بھی ادبی بیٹھک ہے ہمارا جو مشاعرہ ہونے والا ہے اسی ٹائٹل. ہاں. اور دوسرا جو ہے موسم بھی، رمضان بھی آنے والا ہے. ہاں جی، بڑا زبردست بہار جو ہے. بات بولنے والے سنہری صاحب جو ہے نا، وہ نظم سنانی ہے آپ نے. وہ موسم پہ بات کریں گے تو بڑی ادبی بیٹھک تو ہو رہی ہے یہاں پہ. انور مسعود صاحب آ رہے ہیں، مگر اس کو کچھ لوگ اس طرح سے بھی پڑھتے رہے ہیں ماضی میں. الف کو ذرا سا ہٹا دیا. اچھا، دبی بیٹھک تو وہ بن گیا ایک دبی میں. صحیح دبی جو ہے، صحیح. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے، ڈاکٹر یونس بٹ، ہاں جی، وہ تو ان کا ایک مزاح نگار ہے، اور آپ بات اسٹائل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. مگر انہوں نے جتنا مزاح لکھا ہے، ہاں جی، میرا خیال ہے بہت زیادہ ہی لکھ دیا ہے انہوں نے. ہاں. اور بلکہ ماشاءاللہ جتنا، بلکہ کتابوں کو اگر لائن میں کھڑا کریں تو وہ ان کے قد سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے، قد سے تو واقعی ان کی کتابیں اونچی نہیں، تو قد بھی ان کا جو ہے نا، قد ذرا تھوڑا سا. ہاں جی. وہ بہت ساری جو ہے، لیکن ان کا جو لکھا ہوا ہے نا، وہ اس کے اوپر لکھنا چاہیے کہ 18+ بچوں کے پڑھنے والے، کچھ جگہوں 18 سال سے اوپر جو بالغ حضرات ہیں ان کے پڑھنے والا ادب ہے سارا. اس میں کچھ جگہوں پہ ہے لیکن سارا نہیں ہے اس طرح. ٹی وی کے لیے بھی ان کا ہے، ٹی وی کے لیے لکھا ہے انہوں نے. جی بالکل. شناخت پریڈ میں انہوں نے مختلف شخصیات کے خاکے لکھے ہیں. اس میں بھی بعض چیزیں اصل میں وہ الفاظ کے ساتھ جو جس کو کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ جو ہے، جی جی جی، کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی فلاں صاحب ہیں، وہ روزانہ سیر سور کے لیے جاتے ہیں، مگر ایسے لگتا ہے کہ سور سیر کے لیے جا رہا ہے. اس طرح سے جو ہے نا وہ بات اصل میں چلی تھی. مزہ تو ہمارے کرنل صاحب محترم بھی بہت اچھا لکھتے ہیں. اچھا، مگر ہم ڈاکٹروں کی بات کر رہے تھے کہ ویسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی لکھائی بڑی گندی ہوتی ہے، تحریر پتہ نہیں کیسے اچھی ہو جاتی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ وہ جتنی گندی لکھا ہوگا اتنے کوئی بڑا ڈاکٹر ہوگا. بس وہ جو نا، وہ کیمسٹری سمجھ سکتے ہیں وہ زبان، وہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. اچھا کرن صاحب، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہم ادب کی یا شعر و ادب کی بات کریں تو مزاح نگاری جو ہے، چاہے وہ شاعری میں ہو چاہے وہ نثر میں لکھی ہو، وہ عوام میں زیادہ پاپولر ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ؟ مطلب ادب شناسی کی کمی ہے، اور کیا یہ چیز بھی تو ادب شناسی میں ہی آتی ہے اگر ہم مزاح نگاری؟ یہ ہے کہ زیادہ ہر آدمی ایسا ہے جو کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے. صحیح ہے. اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. اور پھر اوپر سے ہمارا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا المیہ یہ ہے کہ ان کی جو ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ سٹریسفل ہیں. مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، باس کو خوش کرنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرنا، تو اس کی وجہ سے نا زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پریشان رہتے ہیں. جی. تو یہ جو مزاحیہ ادب ہے جو اس پہ شگفتگی پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مسکرا لیں، تھوڑا سا ہنس لیں. بالکل. تو اس لیے یہ جو ہے نا یہ زیادہ پاپولر ہے. لیکن یہ لکھنا بڑا مشکل کام ہے. ایسا ہی ہے. مزاح میں، طنز اور مزاح میں اور پھکڑ پن میں بڑا
باریک سفر. بالکل صحیح. لیکن یہ جو مزاح نگار ہے ہمارے ذرا مشتاق یوسفی صاحب ہو گئے, وہ جو لکھتے تھے, یا انور مسعود صاحب, تقریباً میرے خیال میں انہی کا ہے وہ جو بنیان والی نظم ہے, یا بھی ہمیشہ وہاں پر ان سے فرمائش کی جاتی کہ یہ ضرور سنانی ہے. لیکن یوسفی صاحب جو ہے نا, یہ بیویوں کو بہت زیادہ مزاح اسی طرف ہی لے کر جاتے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اکل صاحب؟ بس یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا ایک ذاتی تجربات اور مشاہدہ. ویسے میری ان سے ملاقات ہوئی, وہ بڑے حیران تھے اس بات پہ کہ میں نے دھڑک دھڑک اتنی ساری کتابیں کیسے لکھ دی. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ یار ہم تو لکھتے ہیں, پھر اس کو لکھ کے رکھ چھوڑتے ہیں. اور یہ بات مجھے شفیق الرحمان صاحب نے بھی بتائی. اچھا. کہ لوگ تو ایسے لکھتے ہیں کہ وہ لکھ کے اور پھر کڑک ہو کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ اس کو نا سدھارتے رہتے ہیں. میں نے تو یہ جتنی بھی تحریریں لکھی ہیں یہ فی البدیہہ لکھی ہیں ایک طرح کی. میں جیسے بتایا کہ پہلی تحریر یہ تھی کہ وہ بند کر کے چلے گئے, میں نے بس ذہن میں ایک آیا, ادھر سے میں نے لکھی شروع کیا, مکمل کر کے اس کو دے. پوری میری ساری کتابیں اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں, سوائے فاتح سبونہ کے کہ وہ میرے شبیر شریف شہید نشان حیدر پہ جو میں نے کتاب لکھی ہے, اس کے لیے میں نے 1 سال تک اس پہ ریسرچ کی. صحیح. اور وہ پھر سارا جو ہے نا وہ مٹیریل جب اکٹھا ہو گیا تو وہ اتنا زیادہ اکٹھا ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا میں سرا کہاں سے پکڑوں, کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے اس کو لیا. تو وہ ایک آپ سمجھیں کہ وہ میں نے ایک تھنکنگ کے بعد لکھی ہے, ورنہ باقی جتنی تو ہیں وہ تو فی البدیہہ یہ نہیں لکھی ہیں. سہیل صاحب ہمارے ایک مزاحیہ شاعر ہے واجد محمود صاحب, ان کو سنا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہمارے سامعین کے لیے واجد صاحب کا نام تو یقیناً بہت معروف ہے, بڑے تواتر سے سنتے رہتے ہیں. ہمارے انجینئر ہیں, سارا ہمارا یہ سسٹم رن کرتے ہیں یہاں سے, لیکن وہ ان کا بھی جو نا شاعرانہ ذوق ہے بڑا. لیکن ان کو تو میں ہمیشہ وہ امام دین گجراتی کا خلیفہ مانتا ہوں, وہ خلیفہ اول امام دین گجراتی. تو کس دن ان کو دعوت دیں گے ہم کے کچھ ہے نا. وہ آپ بات کر رہے تھے نا کہ بیویوں والا جو ہے, جی اصل میں یوسفی صاحب نے بہت زیادہ اس طرح کے وہ بیویوں کے بارے میں, ابھی معاملہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں بنی ہوئی ہیں نا, ایسی جیسے ہمارے ہاں روایت ہے کہ کوئی ایک شاعر ہے تو کوئی بھی شعر لکھتے ہیں اس کے ساتھ اقبال کا نام لکھتے ہیں, کوئی بھی شعر لکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی مخصوص نام فراز کا نام لکھتے ہیں. ہاں, تو وہ یہ ہے کہ ابھی میری نظروں سے گزری ہیں کچھ اس طرح کی بیوی والی پوسٹیں, تو وہ یوسفی صاحب سے منسوب ہیں, کچھ ہیں بھی کچھ نہیں بھی. اصل میں بنیادی طور پہ وہ تو خیر نثر نگار ہیں, مگر ایک دفعہ غالباً ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے کہا تھا یا سرفراز شاہد صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے وہ محبوبہ کے گرد گھومتی ہے, اور جو مزاحیہ شاعری ہے وہ منقوہہ کے گرد گھومتی ہے. تو مزاحیہ شاعروں کو سمجھیں کہ وہ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے شاعری جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے. میں ایک پرچی پڑھ رہا تھا تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ شاید سامعین جو ناظرین ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی محسوس کی ہوگی انہوں نے. خیر ہمیں کافی لوگ جو نا فیس بک پہ پسند کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو, نجف علی ہیں, عاصم ہیں, ماجد اقبال بٹ ہیں, اور انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی. جی آپ میں سب لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں, تو بڑی ہمارے لیے بھی آنر ہوگا کوئی بھی ملنے اگر آئے گا. اب ایک شعر لکھ کے پرچی کے اوپر, مجھے نہیں پتا یہ واجد صاحب کا ذاتی شعر ہے, اللہ خیر کرے پتہ لگ جائے گا. فیل بدیا ہے کہ ملنے جو ہم سے کوئی آئے ساتھ اپنے کچھ لے کر آئے, بائے بائے, ورنہ بھائی سمجھو بائے بائے. یہ واجد صاحب ہو سکتے ہیں کیونکہ اسٹائل وہی ہے, دھمکی بھی دی ہے کہ نہیں آئے تو ورنہ جو ہے نا بائے بائے. یہ پتہ نہیں دھمکی ہے کہ ڈیمانڈ, اب یہ نہیں پتا. تو بالکل جی ہمیں خوشی ہوگی. کوئی ایسا انور مسعود صاحب کا پچھلی دفعہ ذکر ہو رہا تھا جی, تو وہ بات ادھوری رہ گئی تھی. جی جی, تو میں نے ان کی ایک نظم پڑھنا چاہتا تھا. اصل میں تو ان کے بارے میں بات چیت ایسے شروع ہوئی کہ میں اپنی کتابیں ترتیب دے رہا تھا,
تو وہ ایک کتاب جو انہوں نے مجھے دی تھی، ہم نے جب شاعروں کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، جی جی، تو وہ کتاب میں واپس کرنے آیا تھا. تو ان دا مین ٹائم مجھے میرا اپنا نسخہ بھی مل گیا، اور اس کا جو مطلب ہے کہ ٹائٹل ہے نا وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا تو اس میں نا ایک نظم ہے ان کی، امبڑی. اچھا، تو یہ بڑی خوبصورت نظم ہے، اور لوگ اسے فرمائشیں کر کر کے سنتے ہیں. کہ ایک ماسٹر جی ہیں، وہ ایک گاؤں کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں. تو وہ ایک بچہ ہے جو کہ لیٹ آیا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں اج بڑی دیر نال آیا ہے بشیریا، یہ تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے، جائیں گے تو میرے کو ہڈیاں پڑھا کے، آیا ہے تو اج دو ٹلیاں کسا کے. بس 2 پیریڈ. ہاں، ٹلی اصل میں پہلے نا وہ ایک لوہے کی ایک ہوتی تھی، ٹلی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ مارتے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پیریڈ گزر گیا. تو یہ معلوم ہے کہ آج آیا ہے تو آج دویں ٹلیاں کسا کے، کہ 2 پیریڈ گزر گئے تو لیٹ آئے. تو بشیرہ کہتا ہے کہ منشی جی، یعنی ماسٹر کو منشی جی کہتے تھے. وہ کہتے تھے منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو، اگر میں نے نیر جہاں نیر اج پایا ہے، مائی نوں ماردا ہے تے بڑا ہی ڈاڈا ماردا ہے. اج بھیڑ کے نے حد پئی مکائی ہے، انہوں مار مار کے مدانی بن سکی ہے. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتوں پج وگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا ہے. مائی ادی منشی جی گھر ساڈے آئی سی. یعنی یہ امبڑی جو ہے نا مامتا کو کہتے ہیں، کہ یہاں سے اب اس سے شروع ہوتا ہے کہ اس مامتا اس کو مار کے آیا، اور ماں کا کیا حال ہے. وہ کہتا ہے مائی ادی منشی جی گھر ساڈے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سے، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگے سونیا بے پتر بشیریا، میرا ایک کم تو کری اج ہیریا، روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرس. اج پھر ٹر گیا ہے میرے نال رس کے، گھیڑ وچ کن کے پروٹھے اس پکے نے، ریج نال رنیا سوانڈیاں دا حلوا، پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو. یہ گل آخدی سی مڑ مڑ منشی جی، چھیتی نال جائیں بیبا، دیر نہ لائیں بیبا، او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں آندرا. یہ ماں کہہ اس کو مار کے آیا، اور اس کو اتنی فکر ہے کہ او دیاں تے لوس دیاں ہون گیا آندرا، پکا پانا آج وہ سکول ٹر گیا ہے، روٹی انہیں دیتی ہے، میں پجا لگا آیا جے، اک میں نے ہیر جیا نیراج پایا. اچھا، اس میں نا وہ جیسے وہ منشی کہہ رہا ہے ماسٹر کو، تو مطلب ایک تکریم کے لیے، عزت کے لیے اس وقت یہ رائج ہوگا کہ منشی کہنا. آج کل منشی کسی کو کہہ دو بڑا مائنڈ کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے کہیں بتایا تھا کہ یہ منشی جی میں خود تھا. اچھا، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اچھا، کہ میں فلاں جگہ پہ میری پوسٹنگ تھی اور میں اسکول میں پڑھاتا تھا، تو یہ واقعہ ہوا تھا. اچھا، اور پھر میں اس پہ سوچتا رہا تب یہ نظم اس نے. بہت سال لگے اس پہ، یعنی تھاٹ پروسیس میں بہت سارے سال لگے. اچھا، میری ملاقات میری انور مسعود صاحب سے ایک دفعہ، میرے جو استاد ہیں سید فرحت عباس شاہ صاحب، سامعین بھی جانتے ہوں گے، ناظرین بھی. ابھی تو ان کو بلکہ پرائڈ آف پرفارمنس اس 23 مارچ کو ان کو پریزنٹ کریں گے پریزیڈنٹ، ان کی شاعری کے اوپر. شاعر بھی ہیں اور مارشل آرٹ کے بھی بہت بڑے استاد ہیں، اور میں ان سے سیکھا ہوں. تو ان کے ساتھ ملاقات، ان کے ساتھ میں گیا تھا، تو انور مسعود صاحب نے پھر ہمیں لنچ کروایا ایک جگہ پہ، اور وہ افغانی ریسٹورینٹ تھا، اور وہ ایسے ہی فارسی بول رہے تھے وہاں پہ کہ جیسے وہ جو ہے نا اہل زبان بولتے ہیں فارسی. تو بڑی کمان تھی. استاد بھی فارسی کے تھے. میں انہوں نے کیا تھا اورینٹل کالج لاہور سے، اور گولڈ میڈل کے ساتھ. ویسے لاہور سے بلانگ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ گجرات سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے لاہور میں اورینٹل کالج جو ہے، جو انارکلی کے بالکل پاس ہی ہے، وہاں سے انہوں نے ایم اے فارسی کیا تھا. یہاں ڈاکٹر سید عبداللہ جو تھے نا، وہ اس کے پرنسپل تھے اس کالج کے، تو وہاں سے انہوں نے گولڈ میڈل کے ساتھ
فارسی میں ایم اے کیا تھا. یہاں پہ وہ گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ آن میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ. یہ تو ان کی آخری پوسٹنگ تھی. اس سے پہلے وہ مختلف جگہوں پہ ان کی پوسٹنگ رہی. یہ ان کی آخری پوسٹنگ تھی. بلکہ میں بھی وہاں پڑھا ہوں اسی دور میں جب یہ وہاں فارسی. لیکن میرے جو اردو کے استاد تھے نا وہ احسان اکبر صاحب کے تھے. احسان اکبر صاحب سے میں نے پڑھا ہے. وہ بڑے شاعر، بہت زبردست. وہ میرے اردو کے استاد تھے وہاں پہ گورنمنٹ کالج میں. اچھا سر، ایک اور اس سے پہلے کہ ہم موسم کے اوپر بات کریں، بہار کا موسم ہے اس پہ بھی کچھ ہونا چاہیے ذکر اس کا. لیکن کچھ واقعات خاص کر ان دنوں میں میرے علاقے میں پیش آئے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، اور وہ بڑا ایک ڈینجرس فینومنا میں نے آبزرو کیا ہے سر ان دنوں میں، کہ اس قدر اضافہ ہوا ہے اس چیز میں کہ میری اپنی گلی اور میرا جو محلہ ہے، میرا لینڈ لارڈ ہیں ضیاء بھائی ہیں، ان کے گھر میں ہم اوپر پورشن میں رہتے ہیں، وہ نیچے وہ خود رہتے ہیں. تو وہ کل بتا رہے تھے کہ 700 وارداتیں، 700 وارداتیں ایک چھوٹے سے ایریے میں. اور ریسنٹلی جو نا پرسوں عشاء کے ٹائم 2 جگہوں پہ انہوں نے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو روکا. وہ لیٹ نائٹ نہیں ہے ایسا، وہ دن دہاڑے بھی وارداتیں ہو رہی ہیں بڑی. خواتین کے پرس چھین لینا معمول ہو گیا. یہ موبائل فون سنیچنگ جو ہے، خود ضیاء بھائی ہمارے دروازے میں کھڑے تھے، موبائل ہاتھ میں تھا تو وہ چھین کے لے کے بائک پہ سے. تو یہ ایک ٹینڈنسی جو ہے نا کہ ایک دم سے بڑھ رہی ہے. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، اور کیسے اس چیز پہ قابو کیسے پایا جائے سر؟ مطلب یہ ہر بندے کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے. سر بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دی جی. ان کو کسی مثبت سرگرمیوں میں ان کو ہم نے مصروف رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ محلے کی سطح پر کوئی نہ کوئی ایسا انتظام ہوتا جی کہ ان کے لیے کوئی کھیل کا انتظام ہوتا، کوئی کمپٹیشن کا انتظام ہوتا، کہیں کوئی بیٹھنے کا انتظام ہوتا کہ ان کے اخبار پڑھنے کا، وہ کتابیں پڑھنے کا. وہ شتر بے مہار ہیں. مطلب یہ ایڈونچر کے طور پر، فن کے طور پہ زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں. بالکل بالکل یہی کر ان کے نزدیک یہی ایڈونچر ہے. صحیح. تو یہ جو ہے نا یہ بڑا لمبا فکریہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ سوائے ایک دوسرے کے دست برگرباں ہونے کے وہ اور کچھ کرتے نہیں ہیں. مگر نہ سیاست کے اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے، سیاسی پارٹیوں کی یہ ضرورت ہے کہ ان کے دفتر جو ہے نا وہ بڑے نچلے لیول تک کھلے. لیکن وہ صرف ووٹ مانگنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ جو اپنے آفیسز اگر قائم کرتے ہیں تو وہ آفیسز اگر مثبت سرگرمیوں کا مرکز بن جائے کہ وہ لوگوں کو وہاں پر بلائیں، ان کے کوئی آپس میں ان کے کوئی مقابلے کروائیں، کوئی بیت بازی کروائیں، کوئی پڑھنے لکھنے کی کتابیں وہاں پہ ایک چھوٹی سی لائبریری رکھیں. مطلب ہے ان کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ کسی لیول پہ بھی کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ایڈونچر کے طور پہ اس طرح کی حرکتیں. آپ نے بالکل نا جڑ پکڑی ہے اس مسئلے کی. ایک اور پہلو جو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی نیگلیجنس دیکھنے میں آئی ہے. میرے گھر کے سامنے سے میرے بیٹے کا موٹر بائک چوری ہوا، 3 مہینے نہیں ہوئے ابھی اس بات کو. کوئی 5-6 کیمرے لگے ہوئے ہیں، فوٹیج بھی اس کے اوپر آئی. وہ جو 2 بچے جنہوں نے وہ چرایا ان میں سے ایک ہارڈلی کوئی 11-12 سال کا ہوگا، اور جو دوسرا تھا وہ کوئی 18-19 سال کا لگ رہا ہے. اور حلیے سے وہ اچھے کھاتے پیتے گھروں کے بچے لگ رہے ہیں. انہوں نے جس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کوئی نہیں لگ رہا کہ کوئی غریب تھا جو تنگ آ کے اس نے وہ یہ حرکت کی ہو. وہ جو فار دا سیک آف فن جو آپ بات کرتے ہیں یا ایڈونچر کے طور پہ وہاں. اچھا وہ ہم نے رپورٹ بھی کرائی. ایک دفعہ بھی کوئی کال جو نا تھانے سے نہیں آئی مزید اس کے بارے میں. اور میں تو رپورٹ بھی نہیں کرانا چاہتا، مجھے پتا تھا کہ اس کا ہونا کچھ نہیں. لیکن پھر کسی نے کہا یار کہ مس یوز بھی ہو سکتی ہے چیز آپ کی، تو آپ رپورٹ ایٹ لیسٹ کر دیں وہاں پہ. وہ فوٹیج جب آئی تو فوٹیج ساری میں نے جو بھی وہ تفتیشی تھے آفیسر ان کو میں نے وہ فوٹیج بھی دی، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی موومنٹ نہیں. کوئی بھی ایک ہے ایسی چیز جو انکریج کرتی ہے. پھر میں ایک نئی بات کرنے لگا ہوں جس سے ناظرین جو ہے نا وہ چونک جائیں گے میری اس بات پہ اور آپ لوگ بھی، کہ میں ایک دفعہ جیل میں بھی تھا. اچھا یہ واقعی چونک سے. میں سیالکوٹ جیل میں تھا.
تو وہ یونیورسٹی میں کچھ ہنگامے ہوئے تھے تو بہت سارے اسٹوڈنٹ گرفتار ہوئے تھے، تو میں بھی اس میں گرفتار ہوا. تو وہاں نا جیل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی آدمی چھپاتا نہیں ہے، فخر سے بتاتے ہیں، فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے آئے. حالانکہ عدالت میں تو اس کو مطلب ہے کہ جو وکیل ہوتا ہے ان کا وہ بالکل ایک مختلف موقف اختیار کرتا ہے، اس کا کام بھی ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے بچایا جائے. تو وہاں مجھے ایک بندہ ملا کہ وہ نا چوریاں کرتا تھا. ایک گینگ تھا ان کے گاؤں میں، ایک گینگ تھا اور وہ چوریاں کرتے تھے. میں حیران، اس کی اپنی زمینیں تھیں، یہ جس بندے نے یہ بات مجھے بتائی اس کی اپنی زمینیں تھیں اور اس کے اپنے یعنی جانور تھے اس کے پاس. بلکہ وہ مجھے کہتا تھا کہ یار باؤ، مجھے باؤ باؤ کہتے تھے، میں تو پڑھا لکھا تھا تھوڑا سا. کہیں گے یار باؤ جی میرا ایک کام کر دینا کہ میرا جڑا پتر ہے نا انہوں تو اپنے کو لے جا شہر سے، اچھا، تے انہوں پڑھا کے لکھا، تے میں اس طرح کروں گا کہ ایک مجھ جنم میں تیرے گھر. اچھا، میں مجھ نو پالے گا، پٹھے کون پائے گا؟ کہہ رہے فکر نہ کرو، میں وہ جڑے پٹھے نے نا وہ میں بھیجا گا، یہ کریں گا، اور دودھ تانوں خالص ملے گا، تو میرے بچے کو پڑھا دے. یعنی اتنا وہ ویل ٹو ڈو تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا میرے نقش قدم پہ چل. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے تیرے پاس، زمینیں بھی ہیں، مویشی بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو یہ کام تو کس لیے کر رہا ہے؟ کہہ رہا باؤ بس شوق ہے. یعنی یہ بھی ایک انسانی نفسیات کا ایک ہی پہلو ہے کہ وہ ایڈونچرزم کرنا چاہتا ہے. جب اس کو ایک صحیح کوئی ٹریک نہیں ملتا پازیٹیو کا، تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے ایڈونچر کے طور پہ کرتے ہیں. اور اس میں اس نے ایک بڑی عجیب و غریب مجھے بات بتائی کہ اس نے بتایا کہ میرا باپ ہی انہیرنٹ ہوا یہ فن. اس نے بتایا کہ میرا باپ بھی چور تھا. تو میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میرا باپ رات کو اٹھ کے کہیں جاتا ہے اور خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے. کہتا ہے میں 2-3 راتیں دیکھتا رہا، وہ میں دیکھتا ہے کہ میرا باپ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں سو رہا ہے، لیکن مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ میرا باپ کہیں گیا. جب 3 دن گزر گئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابے تو کتنے جانا ہے، میں نے دس. کہتا یار ایک سنار دا گھر ہے، سنار دا گھر ہے، اتنے چوری کرنی ہے، لیکن انہوں کو کتے بڑے زبردست قسم سے. اچھا، وہ جدو اسی پہنچنے ہیں نا وہ باہر دی دیوار پہ تو وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے خونخوار قسم کے کتے. اب یہ اس کا جو بیٹا ہے کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں، آئیڈیا کل مینوں نال لے چل، میں کتے کا علاج کرے. چلی. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے سینگ لیے، سینگ، اچھا جو بیل کے سینگ ہوتے ہیں نا بالکل وہ لیے، مطلب وہ آگے سے باریک ہوتا ہے اور پیچھے سے موٹا ہوتا ہے. اس کے اندر اس نے قیمہ بھرا، صحیح، اس سینگ کے اندر اس نے دبا کے قیمہ بھرا، اور وہ 2 سینگ میں قیمہ بھر کے، مجھے نہیں پتا کہ کوئی چور سننا تھا یہ بھی ٹیکنیک ہے زمانے. کہتا وہ لے کے اس کو گیا، بیٹے کو لے کے گیا، تو اس نے ایک سائیڈ کے اوپر جو ہے نا وہ پھینک دی، وہ سینگ پھینک دی. اب وہ جو کتے ہیں نا وہ انہوں نے 2 کتے تھے تو وہ انہوں نے سینگ پکڑ لیے، مصروف ہو گئے. اب وہ جہاں تک اوپر کی تھوتنی جا سکتی تھی وہ تو انہوں نے زبان چاٹ کے لے لی، وہ زبان سے انہوں نے جتنا نکال سکتے، لیکن وہ تو آگے سے باریک ہوتے جاتے ہیں نا، ابھی اس میں قیمہ موجود
قیمہ موجود ہے اور وہاں تک ان کی زبان نہیں پہنچتی تو وہ لگے رہے اور یہ دائیں طرف سے جناب چھلانگ لگائی اور یہ پھر مطلب ہے کہ ان کی کوئی دیوار اس میں بھی کتنی کریٹیوٹی چاہیے کیا پازیٹیو لاسٹ اس کے لیے بھی کریٹیوٹی چاہیے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بندہ جو تھا نا یعنی اندازہ لگایا کہ اس کے بعد اللہ کا دیا سب کچھ تھا لیکن وہ ایڈونچر کے لیے یہ کام کرتے تھے. اچھا ایک ہمارے سامنے نے ایک سوال کا ایک انفارمیشن شیئر کی ہے ہمیں. ماہین رؤوف شکیل احمد یہ لوگ بھی پسند کر رہے ہیں پروگرام کو اور سوال آیا ہے کہ آج کل حکومت پاکستان نے نئی گاڑی خریدنے والے جو لوگ ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ احتیاط کریں. گورنمنٹ نے کہا ہے کیونکہ لوگ کروڑوں کی گاڑی جو ہے نا لاکھوں میں فروخت کچھ قیمت شو کرتے ہیں جی کہ بڑی سستی ہے جو اصل قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جب وہ گاڑی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آگے اغوا کر لیتے ہیں ان کو اور پھر وہ گاڑی بھی جاتی ہے پیسہ بھی جاتا ہے. تو یہ بڑے اس طرح کی وارداتیں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں آج کل. یہ فراڈ ایک طرح سے اس میں آ گیا. اور ایک چیز جو میں اگر سامعین اس کو غور سے سنیں کیونکہ بہت زیادہ یہ چیز بھی پھیل گئی ہے. سر آپ کو نا کالز آتی ہیں مختلف نمبروں سے. جیسے میرے نمبر پہ کال آئی امریکہ سے, امریکہ کا نمبر آ رہا تھا اور چونکہ میں رہا ہوں وہاں پہ تو مجھے لگا کہ کوئی جاننے والا کوئی کر جو میرے پاس سیف نمبر نہیں تھا لیکن امریکہ کا تھا. اچھا اس نے کال, ہاں جی بھائی کا کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. تو کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے, آپ نے پہچانا مجھے؟ میں نے کہا یار سوری یار اب بھائی کو بھول گئے. اچھا مجھے لگا کہ میرے فلاں جو دوست ہیں ایک رضوان ہے یہ ان سے ملتی جلتی. میں کہا آپ رضوان؟ او یار دیکھو تو پہچان لیا نا آپ نے. تو اصل میں وہ فیصلہ آباد میں میرا ایک دوست آ رہا ہے اور میں سوچا کہ وہ میرا ایک دوست جا رہا ہے تو آپ کے لیے کچھ گفٹ بھیج دو یہاں سے. تو میں نے کوئی ایک آئی فون اور ایک لیپ ٹاپ اور کچھ تحائف بھیجے ہیں. وہ آپ پلیز نہ 3-4 دن بعد آپ کو کال کرے گا, فیصلہ آباد سے جا کے پک کر لینا ان سے. اب وہاں پہ میں الرٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں جس کو وہ کوئی اتنا جنرس نہیں ہے کہ وہ, اور عرصے بعد وہ ایک رابطہ ہوا اور میرے لیے وہ اتنا تحائف جو ہے نا اس نے بھیجنے شروع کیے. تو پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ وہ اصل میں جو میرا دوست جا رہا ہے اس کی نا ہمشیرہ کا وہاں آپریشن ہونا ہے تو یہ اس لیے جا رہا ہے. تو ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بینک میں, ہم پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی ان کا ایرر آیا ہوا ہے سسٹم میں. تو اگر آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ آپ ان کو پہنچا دیں تو 3 دن بعد یہ آپ کے تحائف بھی آپ کو دے دے گا اور وہ پیسے بھی واپس مل جائیں گے. تو اس طرح کے سر بڑے مسائل. تو میں سمجھ گیا وہاں سر ایگزیکٹلی اسی طرح کا ایک ٹیلیفون مجھے امریکہ سے آیا. اچھا اس نے یہی کہا کہ اچھا جی پہچانا آپ نے؟ بالکل ایگزیکٹلی سیم سٹوری جو آپ بتا رہے ہیں. کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں کہ نہیں. مجھے ویسے میرے ذہن میں ایک دوست آیا, میں کہ تم تصدق بول رہے ہو کیا؟ ہاں پہچان لیا نا سر. اور ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ تصدق تو امریکہ میں ہوتا نہیں. میرے اینٹینا جو ہے نا وہ وہیں سے کھڑے ہو گئے کہ یہ غلط کیا ہے یار, یہ جا کے نا تو بتا دو میرے بیٹے کا فون ہے. تو اور اس نے کہا کہ کیا حال ہے, تو بھائی کا کیا حال ہے, تو یہ تو پھر اس نے کہا کہ یار بالکل ایگزیکٹلی کہ یار وہ فلاں آدمی ہے, اس کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے, وہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, ہم یہاں سے اس کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹیکنیکل ایرر آ رہا ہے تو یار ان کو کچھ آپ پیسے بھجوا دو. تو اب میں الرٹ تو پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن میں نے اس سے پوچھا کتنے پیسے بھجوا دوں. تو وہ 1 لاکھ سے شروع ہوا اور 25-30 ہزار پہ آ گیا. میں کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے. یہ کتنے ہیں آپ کے پاس؟ میں کہ میں وہ 5-6 ہزار روپے ہوں گے. کہنے چلیں یہی بھجوا دیں. انہوں نے کہا کہ باقی سے کہ چلیں یہی بھجوا دیں تو باقی میں کہیں اور سے بندوبست کرتا ہوں. میں کہ اس کو ایسا کہو کہ وہ آ کے مجھ سے لے جائے. کہتے نہیں میں اس کا نمبر آپ کو دے رہا ہوں, آپ جائز کیش کے ذریعے جو ہے نا اس کو بھجوا دو. میں کہ یار اچھا چلو میں بھجوا دیتا ہوں لیکن مجھے ابھی تک آپ کنفرم نہیں ہو سکے کہ آپ تصدق ہے کون ہو. نہیں میں نے اب دوبارہ نام نہیں لیا. اچھا میں کہ یہ بھول چکا ہوگا کہ کس چیز کو اس نے نام کیا. میں کہ یار آپ یہ بتاؤ کہ آپ کی جو بہن یہاں ہوتی ہے اس بہن کا نام کیا ہے؟
کہتے ہیں یار یہ ایک چھوٹا سا آپ کو کام میں نے بتایا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. میں کہتے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں کر رہا، بس اپنی بہن کا نام بتا دو اور اس بندے کو کہو کہ آ کے مجھ سے پیسے لے جائے، بلکہ میں اور بھی زیادہ کر دوں گا انتظام. آپ اس کو کہو کہ پھر کال نہیں بند ہو گیا، بند کر دیں. یہ ایسا ہی ہے سر. اتنے لوگوں کو لوٹا ہے. میرے ایک جاننے والے خاتون، وہ معذور ہیں، بیٹیاں ان کی اسکولوں میں پڑھا کے وہ اپنی شادی کے لیے اکٹھے کر رہی تھی پیسے، کوئی 2-2.5 لاکھ روپیہ اسی طرح کوئی کسی نے ہینڈ لیے اسی طرح کے ڈرامے سے. تو یہ بڑا ایک ایسا آج کل معاملہ ہے جو تک بہت لوگوں کو یہ کالز ہوتی ہیں وہاں پہ. مجھے تو سر ابھی یہ ہوا تھا گزشتہ ہفتے، میسج آیا ایزی پیسہ کا. جس طرح آپ پیسے بیچتے ہیں نا اور آپ کو میسج آتا ہے، بالکل سیم میسج اور اسی کے فوراً بعد ٹیلی فون کہ جی وہ میں پیسے بھیج رہا تھا ایزی پیسہ پہ، تو وہ آپ کے غلطی سے آپ کے آگے، تو یہ آپ مجھے جو ہے نا وہ میرا یہ نمبر ہے اور یہ وہ سارا میسج بالکل سیم وہی لکھا ہوا تھا بٹی سے. تو میں اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھجوا دیتا ہوں آپ کو، بس اتنا کہہ کے میں کہا ٹھیک ہے میں بھجوا دیتا ہوں. بس نمبر بند کر دیا. اتنے میں چند سیکنڈ بعد دوبارہ وہ بھائی میں نے وہ دکان سے نکلنا ہے، بہت زیادہ جلدی ہے، میری امی جو ہے نا وہ اسپتال میں ہے، یہ وہ تو آپ ذرا جلدی کر دے. میں کہا ٹھیک ہے میں وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ چیک کرتا ہوں، تو آپ کا نمبر تو ویسے بھی میرے پاس آ گیا ہے، میں آپ جائیں اسپتال پہنچ جائیں آپ کو پہنچ جائیں گے بس فوراً بات. لیکن مجھے اس پہ زیادہ ہوا کہ میسج جو ہے وہ بالکل وہی سب کچھ لکھا ہوا تھا جو ہم بھیج دیتے ہیں، کہ یہ جنریٹ کس طرح سے کرتے ہوں گے، کس طریقے سے آپ کو پیسے آئے ہوئے ہیں اس کے. جی جی اصل میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا جو سافٹ ویئر کے ذریعے بہت سارا اس طرح کی ہیکنگ اور اس طرح تو کا. اگر مطلب میں اپنا ایزی پیسہ اکاؤنٹ چیک نہ کرتا اور وہ اس کی یہ ہمدردی کہ ہاں جی والدہ ہسپتال میں اور میں دکان سے نکل رہا ہوں، غلطی سے آپ کی طرف آ گئے ہیں، تو وہ 5,000 روپے جب آپ میسج واپس کرتے ہیں نا تو آپ کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں. ہاں اسی طرح کے کچھ. لیکن وہی سہیل صاحب کہ میں حیران میں اسی پہ سوچتا رہا کہ یہ میسج جو میرے پاس پہلے سے پڑے ہوئے تھے نا، یعنی بالکل اسی طرح، کوئی زبر زیر کا فرق ہی نہیں تھا، کاما کا فرق ہی نہیں تھا، اسی طرح ساری چیزیں لکھی ہوئی. اچھا بٹی صاحب، یہ اویئرنیس کے لیے بڑا ضروری ہے چونکہ یہ والی چیزیں ہمارا بھی ظاہر ہے جس کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ لازمی اس طرح کا واقعہ سے گزرنا پڑتا ہے. میں خود بھی گزرا ہوں. میرے چونکہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ دھوکہ ہو چکا تھا، وہ اپنے پیسے گوا چکا، اس نے مجھے بتا دیا تھا، اس لیے مجھے جب آیا تو پھر میں جائے. لیکن ایک اور ٹیکنیک بھی چل رہی ہے اور وہ اس طرح سے ہے کہ مثلاً یہ میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن مجھے چونکہ پہلے سے پتہ چل چکا تھا. مثلاً ہمارے ایک بھائی کو فون آیا کہ السلام علیکم کیسے ہیں. آگے سے ایک نوجوان جو ہے وہ رو رہا ہے، اچھا ماموں جی وہ یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اچھا کون؟ وہ آپ کی سائیکی اور آپ کے اس سے کھیلتے ہیں نا، ایموشن سے کھیلتے ہیں. کوئی ایسا نام لے لیتے ہیں جو عموماً جو ہے نا بہت زیادہ رکھے جاتے ہیں. اچھا جی چلو عبد الرحمان نام انہوں نے لے لیا. پتہ چلا جی کہ ہاں میں وہ فلاں پہچان، یعنی پہلے یہی کہ پہچانا ہے. اور پتہ چلا جی کوئی عبد الرحمان. اب عبد الرحمان ان کے تھے کوئی عزیز جاننے والے، یا پتہ یہ چلا کہ اب وہ روتے ہوئے کہ جی مجھے انہوں نے پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے اور پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اب روتے اس دوران جو ہے نا ایک اور بندے نے فون پکڑ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا کوئی جرم کیا ہے، کرائم کیا ہے، اور کہیں دور دراز کے کسی جنوبی پنجاب کے کسی علاقے میں. ظاہر ہے کہ وہ یہاں سے دور گیا ہوا ہے لاہور سے، اور تو یہ اس کو ہم ابھی پرچہ کاٹنے لگے ہیں، تو یہ تو ساری عمر اس کی جیل میں گزرے گی. تو یہ ہے کہ آپ نے بچانا ہے اس کو تو بچا لیں. اور تو اس اتنے پیسے ہیں اور یہ 30,000 40,000 یا جتنے بھی جو ہے. اب وہ بندہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے، اب وہ پھر اس کو ماموں جی مجھے بچا لیں اور یوں ہے فلاں. بندہ کہتا ہے یار یہ اتنا کرتے کرتے جو ہے نا چھوگن کے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں یار یہ بچہ تو ہمارا ایک تھا عبد الرحمان ہے اور یہ، لیکن وہ پتہ نہیں. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر فون آ گیا جی دیکھیں جی جلدی کریں ہم نے پرچہ کاٹنا ہے ورنہ ہم یہ کر دیں گے. تو وہ جو ہے نا ان کہ جی ابھی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. پھر وہی بارگیننگ کے 30-40 سے جو ہے نا وہ 2 4 5 10 ہزار روپے آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جب وہ پتہ چلتا ہے کہ پھر فون آیا کہ جی جلدی کرنے ورنہ ہمیں ان کو کرنے ہو کہ یار اتنے. اس دوران ان کو شک ہو چکا تھا کہ جو ہے وہ ان کا اچھا یار کاٹ لیں پھر جو ہے. تو وہ بند ہو گیا. اور اس کے بعد عبد الرحمان جو اصل میں تھا کہیں ملا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس طرح سے بھی ہے، اس طرح کی کوئی کال آئے تو آپ اس طرح کی ایک کال مجھے بھی آئی جی. انہوں نے کہا جی یہ 5 بندے ہم نے پکڑے
تو ان میں آپ کا بچہ بھی ہے. میں کہ کیا ہے اس کا نام؟ کہ جی آپ اپنے بچے کا نام بتائیں. میں کہ میں اپنے بچے کا نام بعد میں بتاؤں گا, آپ ان 5 کے نام بتاؤ کہ کیا ہے. اب وہ مطلب جو گھبرا جائے گا نا, وہ بتائے گا کہ میرے بچے کا نام تو یہ ہے, تو وہ ان میں سے پھر کسی کو بنا دیں گے کہ لو جی یہ یونس ہے. کیا ہے جی یونس کے والد کا نام؟ آپ کہیں گے جی, تو وہ کہے گا یہ فلاں تھا پتر. مطلب یہ بہت ہی فراڈ ہو رہا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, اس جیسا مجھے بھی آیا, لیکن میں چونکہ سمجھ گیا کہ یہ بکواس کار ہے, میں کہا یار تجھے کر دو پرچہ جیڑا. بالکل یہی کہا. اچھا سر, اس میں ہوتا یوں ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, جو ذرا سا بھی کامن سینس رکھتا ہو نا تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. لیکن کوئی ہمارے جیسے بھولے بھی ہوتے ہیں بڑے, اگر 100 بندوں کو کالز گئی ہیں نا اور ان میں سے کچھ 2-4 بھی مان گئے تو ان کی دیار لگ گئی. کہ میرے ایک دوست کو ٹیلی فون آیا, وہ سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے یہاں, اور میری جو گلی ہے نا وہ 7 والی گلی میں ان کا گھر تھا. ان کو ٹیلی فون آیا تو اس نے اس کو بتایا. اچھا پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے خود ہی پوچھا کہ آپ کرنا سواگ بول رہے ہیں؟ ہاں. بھائی آپ نام کیوں لے رہے ہو, آپ اس سے پوچھو کہ بھی کون ہے. انہوں نے کہا آپ کرنے سواگ بول رہے ہو. اچھا اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی آواز بالکل آپ سے ملتی جلتی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کرنا اشفاق, اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا میں 30,000 روپے ذرا مجھے بھیج دیں, میں پرسوں تک کل تک آپ کو دے دوں. یہ میرے 7 والی گلی میں میرا گھر ہے, یہ ادھر نہیں آیا, اور یہ وہ پوری ہماری عسکری 11 سے نکل کے یہ قاسم مارکیٹ گئے, اور اس نے جو نمبر دیا تھا اس پہ 30,000 روپے بھیج دیے. اس نے جب 30,000 روپے وصول کر لیے تو اس نے کہا یار یہ تو کوئی بڑے بیوقوف آدمی. انہوں نے پھر اس کو فون کیا کہ وہ شکریہ وہ پیسے مل گئے ہیں, تو میں اصل میں یہاں دینا آیا ہوں, تو یہاں نا ایک میں فلیٹ لے رہا ہوں, تو اس کے نا میں نے کچھ بکنگ کرانی ہے, تو آپ 1,00,000 روپے مجھے دے سکتے ہیں؟ وہ کہا ہاں. تو وہ جناب پھر بھاگے گئے, اور اس نے چونکہ 25,000 سے زیادہ شاید نہیں بھیج سکتے اس پہ. جی اس نے 4 نمبر دیے, انہوں نے اس 4 نمبر پہ 1,00,000 روپے بھیج دیے. اس نے دوسرے دن پھر صبح ٹیلی فون کیا, وہ کہ یہ تو بیوقوف بن رہا ہے, جب تک بن سکتا ہے اس کو بنا. اس نے کہا آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ کہ کیا ہوا؟ کہ وہ میری بیوی کو جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, اور پنڈی اور اسلام آباد کے ہاسپٹل نے اس کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا ہے. میں اس کو لے کے لاہور جا رہا ہوں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں, تو وہاں اس کا آپریشن ہوگا, تو 10,00,000 روپے کی مجھے فوراً ضرورت ہے. سر یہ بندہ جو ہے نا یہ پھر بھاگا, اور اس کے پاس گیا تو اس نے کہا جی ہمارے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے. تو وہ پھر کرتا کراتا وہ جو جہاں عمار شہید چوک ہے اس کے پاس جو عسکری کالونی ہے وہاں سے جا کے اس نے 10,00,000 روپے بھیجے. مختصر یہ ہے سر کہ یہ سلسلہ 3-4 دن تک چلتا رہا, اور وہ 25,00,000 روپے انہوں نے بھیج دیے. 25,00,000 کا مطلب ہے کہ تقریباً 100 ٹرانزیکشنز نمبر 100 موبائل نمبر اس نے دیے ہوں گے. اس میں عیسائیوں کے نام بھی ہیں. اچھا. اٹ واز آن دی 5th ڈے کہ وہ میری گلی سے گزر رہے تھے, تو میرے گھر کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ میری بہو رہتی ہے. اس نے ان سے پوچھا کہ وہ آ گئے اپنا کرن صاحب. کرن صاحب تو کہیں نہیں گئے, کہاں سے آنا تھا انہوں نے؟ کہ وہ لاہور نہیں گئے ہوئے تھے؟ نہیں. کہ بھابھی بھی گھر ہی میں ہے. ان کو یقین نہیں آیا, انہوں نے اس گھر سے مجھے ٹیلی فون کیا, میں اپنے گھر میں موجود تھا. انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ کون وہ؟ میں کرن اشفاق. کہ آپ آ گئے لاہور سے واپس؟ میں کہ کب؟ لاہور تو نہیں میں گیا تھا, پچھلے کئی دنوں سے نہیں گیا. کہ وہ مسز؟ میں کہ مسز بھی پھر رہی یہاں پہ, ان کے ساتھ ہماری فیملی ریلیشنز ہے. کہتے وہ جو پیسے میں نے دیے تھے. کون سے پیسے آپ نے دیے؟ تو تب ان کو میرا خیال ہے کوئی تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ فراڈ ہاتھ ہو گئے. تو کہیں گے چلو وہ نماز کے لیے جا رہے تھے, تم آؤ مسجد میں, پھر وہاں سے نکلتے. نماز پڑھ کے جب وہ مسجد سے باہر نکلے
اچھا میں ہنس رہا کہ یہ کرن صاحب جو ہے نا یہ سٹھیا گئے کسی اور کے ساتھ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں. اب انہوں نے جب پوری کہانی سنائی تو ظاہر ہے میں بھی پریشان کہ میرے نام سے فراڈ ہوا. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ آئیں پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ اس کی ایف آئی آر کٹوائیں. وہ پھر ہم جناب تھانے گئے, وہاں جا کے اس کی ایف آئی آر کٹوائی. انہوں نے ایف آئی آر تو کاٹ دی, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ایف آئی اے کی سائبر برانچ کا کام. تو آپ یہ جا کے ان کو بتا دیں, یہ ایف آئی آر کی کاپی ان کو دیں کہ جی یہ فلاں تھانے میں ہم نے رجسٹر تو کروا دیے لیکن فردر انویسٹیگیشن آپ کریں. ہم نے ایف آئی اے کی سائبر کرائم برانچ میں بھی اس کی رپورٹ کی لیکن کچھ نہیں ہوا. کافی دنوں کے بعد میں وہاں اس سے ملنے گیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہ خاتون ہے جو کہ اس طرح کے کاموں کو ڈیل کرتی ہے. وہ خاتون مجھ سے پوچھتی ہے کہ جی یہ ہمارا کیسے ہو گیا کیس. وہ میں کہ بھی آپ بی مجھے آپ ہی بتاؤ کہ تھانے کے پاس گئے تھے, انہوں نے ایف آئی آر کاٹ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم برانچ, تو اس لیے اپنے آپ کے ہوتے. آپ بھی مجھ سے پوچھ رہی ہو تو آپ بتاؤ نا کہ میں کہاں جاؤں, کہاں جائیں ہم یہ اس کے لیے. اچھا ان دا مین ٹائم یہ چونکہ سعودیہ سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے واپس جانا تھا, تو یہ تو واپس چلے گئے. لیکن چونکہ میرے نام پہ فراڈ ہوا تھا اس لیے میں اخلاقی طور پہ آئی فیلٹ پریشرائز کام کروں. بتیری ہم نے اور بہت ساری کوششیں کی, جتنے ہم ڈانڈے ملا سکتے تھے وہ ملائے, کچھ نہیں. ظلم اس معاشرے میں بڑی ظلم کی اجارہ داری, کچھ نہیں ہوتا. سر یہ ساری گیم جو ہے نا یہ وہ نفسیاتی گیم ہے ساری, اور اس کا حل سر بجائے اس کے کہ بندہ خود احتیاط کرے اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. لائک ابھی سائبر کرائم, ابھی جیسے میرا بیٹے کا بائک چوری تو میں تو ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا تھا, مجھے پتا تھا ہونا کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ایک چلو وہ پورا کرنے کے لیے وہ کیا. یہ ضروری تو یہی ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی کال آتی ہے الرٹ رہنا ہے. یہی ایک واحد حل ہے بچنے کا ان چیزوں سے, اور کوئی حل نہیں ہے. بڑی اور باتیں بھی تھی, ہم نے تو بہار کو بھی ویلکم کرنا تھا, اگلے پروگرام تک چھوڑ دیتے ہیں, مزید بہار کو انجوائے کر لیتے ہیں. کنر صاحب سے نمبر شمبر بھی لے لے وٹی صاحب. اور ایک وزٹ رہا لاہور کا, سلیری صاحب کا. تو لاہور میرا فیوریٹ شہر ہے پورے پاکستان میں, بڑی یادیں وہ وابستہ ہے. میرا بچپن بھی گزرا, اس کے بعد میرا نوجوانی کے جو ہے نا دور بھی, اور میری جو کالج کی لائف ہے 3 سال میں قرآن کالج میں رہا. تکتے ہوئے ہر شے کو بڑے غور سے گزرے, واہ, تکتے ہوئے ہر شے کو بڑے غور سے گزرے, ہم بات تیرے جب بھی کبھی لاہور سے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بس آپ وائنڈ اپ کریں جی. ہاں کیونکہ وقت ہو گیا, واجد صاحب کافی دیر سے اشارے کر رہے ہیں, ہمیں تو باتوں میں پتہ نہیں چلا کتنا ٹائم ہمارے وہ یہ آخری والا اتنا کچھ رہ گیا جس پہ بات کرنی تھی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سامعین محترم اور ناظرین کرام, پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا ایف ایم 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا. جو پروگرام آپ نہ دیکھ پائے ہوں یا کچھ حساب نہ دیکھ پائے ہوں, مس کر گئے ہوں, تو آپ فیس بک پہ یہ سہولت موجود ہے کہ آرکائیو میں موجود ہوتا ہے, آپ اس کو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہے اکرام سلیری صاحب, کرنل اشفاق صاحب اور اصغر خان عسکری صاحب, اور عرفان بھٹی کو رفا ایف ایم 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.